ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی۔ بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ دیہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں۔ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ بخاری حدیث نمبر 59۔ ابن عمر نے کہا کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی وضو کر رہے تھے، بس وہ منہ دھونے کے بدل ہم یوں ہی سر دھو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا دلوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2-3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ یہ مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ سا درخت ہے؟ یہ اس کا خیال جنگل کی طرف دوڑا۔ عبداللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح حدیث نمبر 61۔ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ درخت ہے؟ یہ سن کر لوگ خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت موجود تھے اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے کہا کیا ہے عبد المطلب کے فرزند؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نہیں جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں اور اپنے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا میں آپ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یا میرے اللہ۔
वो शख्स कहने लगा, जो आप अल्लाह के पास से लाए हैं मैं उन पर ईमान लाया, और मैं अपनी कौम लोगों का जो यहाँ नहीं आए हैं भेजा हुआ तहकीक़ हाल के लिए आया हूँ। सही बुखारी हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक ख़त देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि बहरैन के पास ले जाए। बहरैन के हाकिम ने वो ख़त शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो ख़त पढ़ा कर डाला, रावी कहते हैं, और मेरा इब्न मुसैब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़े को सुनकर रसूलुल्लाह